بچے کا آئیڈیل کیسا ہونا چاہیے؟ ذرا توجہ کیجیے۔ والد کتاب پڑھنے میں مشغول ہے، والدہ کچن میں برتن دھو رہی ہیں اور بچہ حال میں کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ٹیلی فون بجتا ہے، ماں کام چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف جانا چاہتی ہے، لیکن والد ان سے پہلے ہی اٹھ کر فون اٹھا لیتا ہے۔ فون پر بات کر کے دوبارہ مطالعہ شروع کر دیتا ہے۔ والد گھر میں نہیں، بچہ مسلسل ماں کا دامن کھینچ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھیلیں، لیکن ماں کھانا بنانے میں مصروف ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو بیٹا، چند منٹ بعد آؤں گی۔ اچانک فون بجتا ہے، ماں کام چھوڑ کر فون اٹھاتی ہے۔ بچہ چند دنوں سے اس بات کو نوٹ کر رہا ہے۔ فون کی آواز سن کر کام چھوڑ کر جواب دینا۔ آج بھی فون بجا۔ بچہ جو کاپی میں رنگ کر رہا تھا فوراً فون کا جواب دینے اٹھا۔ سب سے پہلے اس نے فون اٹھایا، لیکن ماں نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں سے فون لے لیا۔ اب آگے دیکھیں۔ بچہ اپنی گاڑی سے کھیل رہا ہے، ماں کپڑے استری کر رہی ہے، والد صوفے پہ لیٹا اخبار پڑھ رہا ہے۔ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے۔ بچہ سر اٹھا کر ایک نظر باہر ڈالتا ہے اور آواز کو ڈھونڈتا ہے، پھر ایک نظر اپنے والدین پر۔ کوئی خاص حرکت نہیں دیکھی، دوبارہ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ ماں پھلوں کی پلیٹ لے کر والد کے نزدیک بیٹھی تھی، بچے کو اپنی گود میں بٹھاتی ہے۔ سب میوے کھانے میں مصروف ہیں۔ اذان کی آواز آتی ہے، بچہ پھر آواز کی طرف توجہ کرتا ہے۔ والدین کی طرف سے کوئی اقدام نہیں دیکھا جاتا، لیکن چند روز تک ایسے ہی ہوتا ہے۔ آج پھر گھر میں سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور بچہ کھیلنے میں۔ اذان کی آواز آتی ہے، لیکن بچہ سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یہ وہی فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے، بچے پاک و فطرت میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ماں باپ ہیں جو اسے بے دین کر دیتے ہیں۔ اگر والدین اذان کی آواز سن کر کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف جائیں تو بچے کے تحت شعور میں محفوظ ہو جائے گا کہ اذان کی آواز آئے تو کیا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے فون کی آواز کے بعد کا رد عمل اس کے ذہن میں رہ گیا، اسی طرح بچہ نماز سے آشنا ہوتا ہے اور بغیر بولے ہمارے عمل سے سیکھتا ہے۔